میں اس ہستی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جو خطیب عرب و عجم بھی ہیں اور گستاخان رسول کے لیے بے نیام شمشیر بھی ہیں. دو نجدیت کے لیے ایک پہاڑ ایسی تلوار ہیں کہ اگر ساری نجدیت لگی رہے تو یہ تو عظیم عالم دین ہے نا، ایک عام کے سامنے بھی اپنی جرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی. عظیم عالم دین ہیں، عظیم خطیب ہیں، عظیم فاضل عجم ہیں. حضرت علامہ پروفیسر سعید اسد صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت خطاب فرماتے ہیں. جیسے ان کا خطاب ہوگا ایسے ہی آپ نے نعرہ مارنا ہے. نعرہ تکبیر، نہیں اس تو بھی اونچا، نعرہ تکبیر، اس تو بھی اونچا، نعرہ تکبیر، اس تو بھی اونچا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. سبحان الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين
الشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. صدر محترم حضرت مولانا ربانی صاحب زیدہ مجدہ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں دوستو، میں آج پہلی مرتبہ آپ کی اس جامع مسجد میں، اس علاقہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے. میرے جس دوست بزرگ نے آج کی اس بابرکت روحانی اور مقدس تقریب کے لیے کسی طرح بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی میری سب حاضرین سامعین کی ساری دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سٹیج پر ہماری جماعت کے ایک بزرگ عالم دین حضرت علامہ سید طالب حسین شاہ صاحب گردیزی زید شرفہ وہ بھی تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا علامہ پیر خادم حسین صاحب شرک پوری
زیدہ مجدہ، یہ بھی رونق افروز ہے۔ دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، اور ایک خوشی یہ بھی ہے کہ آج کی اس تقریب میں میرے ایک عزیز جو کہ ابھی حال ہی میں پاکستان سے آئے ہیں، یعنی فاضل محتشم حضرت مولانا حافظ محمد عبد القادر صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، دین کا زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی آج کی مجلس میں یہاں تشریف لائے ہیں، یوکے کی فضا میں نئے ہیں، چند دن ہوئے ہیں، تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صالح نوجوان کو اپنے محبوب کی عظمتیں بیان کرنے کی زیادہ سے زیادہ ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ان تمام علماء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے تو حضرت مولانا قاری نذیر احمد صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ جو بھی عالم ربانی ہے، یقین فرمائیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے بلوں کی چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، پانی کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ چونکہ پہلی بار آپ کے ہاں حاضری ہو رہی ہے، اور جو حضرات کیسٹیں وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں ان کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میرا مقصد صرف تقریر کرنا نہیں ہوتا، مقصد ایک پیغام دینا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے کہ میرے سنی بھائی کسی کے بہکاوے میں نہ آ جانا۔ مجھے قسم ہے پروردگار کی، عقیدہ مذہب صرف تیرا ہی سچا ہے۔ یہ پیغام ہے۔ آج چونکہ 12 ربیع الاول شریف ہے، تو آج کے دن کے حوالے سے میں مسئلہ صرف یہ بیان کروں گا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری پر خوشی کیوں مناتے ہیں، بس یہ مسئلہ بیان کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ جو بات بھی کروں اللہ کے پاک قرآن سے کروں، اور نبی کریم علیہ السلام کے مقدس فرمان کی روشنی میں کروں۔ میں آپ کا کوئی اتنا زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، کوشش کروں گا کہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ پھر اس کے بعد اگر میری تقریر پر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو بڑے آرام سے کھڑے ہو کر بعد میں سوال کر کے اپنے دل کی تسلی بھی کرا سکتا ہے۔ کیوں حضرت مضمون یہ ٹھیک ہے؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند لفظ تلاوت کیے ہیں، اور یہ اس لیے بھی کہ ہماری سب سے پہلی دلیل قرآن ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھ لیجئے، ایک طرف اللہ کا قرآن ہو اور اس کے مقابلہ پر بالفرض اگر صحیح حدیث بھی آ جائے تو عمل کس پر ہوتا ہے؟ قرآن پر۔ اس لیے پہلی دلیل کیا ہوگی؟ قرآن۔ تو پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن یہ تو فرما کہ سرکار کی آمد پر ہمیں خوشی بھی کرنی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا
اللہ اصول بیان کرتا ہے نا. اچھا بھائی تقریر سننی ہے تو اٹھک بیٹھک ضرور بس توجہ صرف میری طرف. دیکھیے اللہ اصول بیان کرتا ہے. اللہ نے کہا ایمان والو نماز پڑھو. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ جی میرا نام تو لیا ہی نہیں, مجھ پر تو نماز فرض ہی نہیں, تو آپ کیا کہو گے؟ اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہے اگر تو بھی ایمان والا ہے تو تجھ پر فرض, جب بے ایمان ہے تو نام سے یہی کہو گے نا. قرآن جزئیات کہیں کہیں بیان کرتا ہے وگرنہ اصول بیان کرتا ہے. اللہ نے خوشی منانے کا ایک اصول بیان کر دیا. وہ کیا فرمایا؟ کل محبوب پیارے ذرا کہہ دیجئے, فرما دیجئے میرے بندوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ طریقہ سلیقہ سکھا دیجئے. کیا کہ بفضل اللہ, جب بھی ان کو اللہ کا فضل ملے, کیا چیز ملے؟ فضل. وبرحمتہ, اور جب بھی ان کو اللہ کی رحمت ملے. حبیب پیارے فرما دیجئے میرے بندوں کو کہہ دیجئے بندو, یار بہ جاؤ تسی بڑا دوجا پانی چل رہا ہے انہوں چلن دیو. حبیب پیارے سمجھا دیجئے, کہہ دیجئے جب میرا فضل ملے اور میری رحمت ملے تو میرے بندوں کو کہہ دو ماتھے پر تیوری نہ چڑھانا, تو غصہ نہ کرنا, وہ کیا نے بوتھیاں نہ بگاڑنا, بلکہ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا, دھوم دھام سے خوشیاں کرنا. یعنی اللہ نے اصول بیان کر دیا. خوشی کب کرنی ہے؟ جب اس کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے. دیکھیے گھر میں پیدا ہوا لڑکا, تو گھر میں لڑکا پیدا ہونا یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ تو کیا کرو؟ خوشی مناؤ, کیونکہ اللہ نے جو کہا ہے. اور اگر کوئی رونا شروع کر دے میرے گھر منڈا کیوں جمے ہیں, تو کہو گے یہ ایسا بدبخت ہے اسے اس نعمت کی قدر ہی نہیں. واہ بلے بلے ماشاءاللہ, آج تو آپ کی محفل ماشاءاللہ رنگ لے آئی گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ محمد حسین صاحب کسو والوی وہ بھی تشریف لے آئے. سبحان اللہ. آؤ جی نعرہ تکبیر, رسالت, اچھا ایک بات بتاؤ یار, حافظ محمد حسین صاحب کا آنا اور عزیز محترم جناب شہباز قمر فریدی صاحب کا آنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ تو کی کرو تو جب کو رون لگ پوے سمجھ لو کہ اس بدبخت کو اس نعمت کی قدر. اچھا یہ اللہ نے کہا کیوں کہ میرا فضل ملے تو خوشیاں کرنا, میری رحمت ملے تو خوشیاں کرنا, یہ اللہ نے کہا کیوں؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ, قاری ربانی صاحب, ہمارے مولانا نذیر احمد صاحب, یہ اپنے کسی شاگرد کو اپنے عزیز کو دیں انعام کہ بیٹا لے یہ تیرا انعام ہے.
وہ انعام لے کر مجھے بتائے، آپ کو بتائے، ادھر بتائے، دیکھو جی دیکھو مجھے میرے استاد نے انعام دیا ہے۔ شاگرد اپنے استاد کے دیے ہوئے انعام کی خوشی کرے، چرچا کرے، تو کیا خیال ہے جب ان کو پتا چلے گا کہ ہمارا شاگرد ہمارے دیے ہوئے انعام کی خوشی کر رہا ہے تو یہ سن کر خوش ہوں گے کہ ناراض؟ لیکن یہ شاگرد ٹکر جائے الو دا پٹھا، اور جس طرح مولویاں تے پیران دیاں نسلاں نے نا، انجی شاگرداں دیاں بھی نسلاں نے، کوئی با وفا کوئی بے وفا۔ اگر شاگرد ٹکر جائے بے وفا، قدر نہ کرے، انعام لیا جو کر کے پھینکا، تو کیا خیال ہے جب ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے شاگرد نے ہمارے دیے ہوئے انعام کی خوشی نہیں کی، خوشی نہیں ہوا، تو یہ سن کر خوش ہوں گے کہ ناراض؟ بس سمجھو اللہ فرماتا ہے میرا فضل ملے تو خوشیاں کرنا، اور میری رحمت ملے تو خوشیاں کرنا۔ کیوں؟ تیرا خوشی کرنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کر رہا ہے، اور خوشیاں تو کرے گا خوش پروردگار ہو جائے۔ اچھا، اللہ کے فضل تو بڑے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، لیکن رب کی ساری کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا فضل کون ہے؟ شاہ صاحب بھی اللہ کا فضل ہے، طالب شاہ صاحب بھی، علامہ خادم حسین صاحب بھی، حافظ عبد القادر صاحب بھی، یہ جتنے نعت خان، طارق صاحب، اچھا طارق صاحب بھی، یہ سارے اللہ کا فضل ہے۔ یہ مسجد اللہ کا فضل، اسوٹا بھی اللہ کا فضل، اللہ کی قسم ہے فضل ہے اللہ۔ اچھا، یہ بھی اللہ کا فضل، آپ کے گھر میں اولاد اللہ کا فضل، یہ مال اللہ کا فضل، مکان اللہ کا فضل، آنکھیں اللہ کا فضل، کان اللہ کا فضل، زبان اللہ کا فضل۔ اللہ کے فضل تو بے شمار ہے، لیکن ساری کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ میں نہیں کہتا، رب سے پوچھو اللہ کس کو سب سے بڑا فضل کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ حبیب پیارے، وبشر المؤمنین، ان مومنوں کو بشارت دے دو، مبارک سنا دو۔ حبیب پیارے، تیرا شاہد بن کر آنا، تیرا مبشر نذیر بن کر آنا، تیرا داعی اللہ اور سراج منیر بن کر آنا، یہ کوئی اللہ کا چھوٹا سا فضل نہیں، بلکہ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ سب سے بڑا فضل کون ہے؟ سرکار۔ وہ چھوٹا سا فضل ملے کیا کرو؟ خوشیاں کرو۔ اور جب سب سے بڑا فضل پیارا مصطفیٰ ملے تو سنیو دھوم دھام سے جشن مناؤ۔ فضل بھی سب سے بڑا سرکار، اور رب کی سب سے بڑی رحمت بھی سرکار۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔
اور خدا کی قسم ہے یہ میلاد کی خوشی کرنا اتنی برکت والی چیز ہے، اور تو سرکار کا غلام ہے، سرکار کا امتی ہے۔ اگر کبھی کسی بے ایمان نے بھی میلاد منا لیا رب کی رحمت سے وہ بھی خالی نہیں گیا، تو کس طرح خالی چلا جائے گا؟ تو منا کے دیکھ تو صحیح۔ لو سن حدیث شریف، سرکار پیدا ہوئے، ابو لہب کی لونڈی سویبہ دوڑی دوڑی آئی، ابو لہب مبارک، اس نے کہا خیر مبارک کاہے کی؟ کہنے لگی تیرے گھر میں یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، ویر عبداللہ کے ہاں ہاں ہاں، بڑا خوش ہوا۔ خوشی میں آن کر اس نے اس کو دیا انعام۔ اس نے میلاد کس طرح منایا؟ اپنے دائیں ہاتھ کی یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کے ساتھ اشارہ کر کے کہا حررتو کہ یا سویبہ، نی سویبہ جا، اسی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ لو جی، اس نے بھی میلاد منایا۔ یہ جو میلاد کے منکر ہیں نا، یہ ایک مذاق کرتے ہیں، آتے ہوئے اوے میلاد منانا ابو لہب کی سنت ہے۔ میں کہتا ہوں بدبختہ یہ بھی دیکھ، میلاد ابو لہب بھی منائے وہ بھی خالی نہیں جاتا، مصطفیٰ کا غلام منائے گا وہ کیسے خالی چلا جائے گا؟ خیر، اس نے میلاد منایا، عرصہ گزر گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو یہی ابو لہب سرکار کا سب سے بڑا دشمن بنا۔ خود سرکار فرماتے ہیں جتنا تنگ اس نے مجھے کیا ہے کسی اور نے اتنا تنگ نہیں کیا۔ اتنا پاپی ہے، اتنا لعنتی، ایڈا بے ایمان کہ ساڈے حافظ عبد القادر صاحب بھی جنی دیر تک 4 تبرے نہ سنا لین انہاں دا بھی قرآن پورا نہیں ہوندا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اتنا بڑا پاپی جب مر گیا، اب اٹھائیے بخاری شریف، مرنے کے بعد اس کو دیکھا کسی نے خواب میں۔ خواب میں کس نے دیکھا؟ شارحین فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے دوسرے چاچے حضرت عباس نے رضی اللہ عنہ۔ پوچھا اے ابو لہب کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، میرے اوپر بھی آگ، نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، ہر طرف آگ ہی آگے جلتا بلتا رہتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی کہنے لگا بھائی عباس ایک بات ہے کہ جب بھی پیر کی رات آتی ہے نا تو پیر کی رات میرے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے ایک سفید سفید رطوبت نکلتی ہے، میں انگلی منہ کے اندر رکھ کر چوستا رہتا ہوں، مجھے 24 گھنٹے عذاب کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت عباس نے ارشاد فرمایا ابو لہب یہ بتا تجھ پر 8ویں دن یہ کرم کیسے ہونے لگ گیا؟ کہنے لگا نبی کریم علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تھی میں نے نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منایا، سرکار کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو اسی ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا۔ اللہ کو میرا یہ میلاد منانا پسند آ گیا، 8ویں دن مجھ پر بھی کرم ہونے لگ گیا۔ لو میرے دوستو بزرگوں، حدیث شریف نقل کرنے کے بعد حضرت شاہ عبد الحق نے ارشاد فرمایا، امام قسطلانی نے فرمایا، امام زرقانی نے لکھا، امام عبد الرحمن ابن جوزی نے فرمایا، یار جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، نجدی گروپ کے سب سے بڑے لیڈر محمد بن عبد الوہاب نجدی کے سگے بیٹے شیخ عبداللہ نے اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول صفحہ 12 پر لکھا، ارے نبی کا میلاد منانے والے تجھے مبارک ہو، وہ تو بے ایمان تھا، تو نبی کا غلام ہے، اس نے میلاد منایا
تو میلاد مناتا رب کا محبوب سمجھ کے، جب وہ اللہ کی رحمت سے خالی نہیں گیا تو بھی اللہ کی رحمت سے خالی جا سکتا ہی نہیں۔ جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میرا دل ایک گواہی دیتا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ شیطان بھی تو سب کچھ دیکھ رہا تھا نا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس طرح انسان کی رگوں میں لہو دوڑتا ہے اسی طرح شیطان بھی اپنے خیالات بندے کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ اچھا، اچھی بات سوچتے سوچتے کبھی بری بات سوچنے لگ جاتے ہو، یہ بری بات آپ کو کون سوچواتا ہے؟ یہ اسی لیے سوچواتا ہے نا کہ وہ آپ کی اچھی سوچ کو بھی تو جانتا ہے نا، تو شیطان اثر رکھتا ہے۔ شیطان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے فٹ شتونگڑوں کی میٹنگ بلا دی، کہنے لگا اے شتونگڑوں، دیکھا تم نے ساری زندگی نبی کی دشمنی کرتا رہا، ایک مرتبہ کبھی اس نے میلاد منایا تھا، ایک مرتبہ، وہ بھی نبی سمجھ کے نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کے، تو رب کو وہ میلاد منانا بھی پسند آ گیا، تو دیکھو 8ویں دن اس پر بھی مہربانی ہونے لگ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ میلاد ہم شیطانوں کا بہت بڑا دشمن ہے۔ دیکھو لوگ گناہ کریں گے، ہم انہیں کہیں گے گناہ کرو، وہ کریں گے، کوئی پب میں جائے گا، کوئی شراب پیے گا، کوئی جوا کھیلے گا، کوئی زنا کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، یہ سب ہم لوگوں سے کروائیں گے۔ لیکن اگر وہ کسی دن گناہگار نبی کا امتی محبت سے پیار سے کسی محفل میں شریک ہو گیا اور کسی مولوی صاحب کی بات دل پر اثر کر گئی اور اس نے بھی محبت سے میلاد منا لیا، وہ تو بخشا جائے گا، ہمارا تو بیڑا غرق، یہ میلاد کرے گا، میلاد ساڑھا لک توڑے گا، کچھ کرو۔ شتونگڑوں نے کہا گرو جی کیا کریں؟ کرنا کیا ہے؟ جاؤ پنڈ پہ، ٹاؤن ٹاؤن جاؤ، ہر شہر جاؤ، لوگوں سے کہو میلاد منانا حرام ہے، میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا شرک ہے، تاکہ نہ لوگ میلاد منائیں، نہ بخشے جائیں، نہ ہماری محنت برباد ہو۔ چنگیاں چیزاں چنگیاں تائی، خیر شعر تو آپ انشاءاللہ سنیں گے حافظ صاحب سے اور قمر صاحب سے، میں بھی بے سرا جا مولوی ہوں، میرے کو نہیں سن لیں چھوڑے، ویسے انہوں نے سامنے شعر پڑھنا نہیں چاہیے، بارہ پھر بھی چلو بھائی۔ چنگیاں چیزاں چنگیاں تائی، اور ملدیاں زور تگانے، تے کھیر نہ پچدی کتیاں تائی، کہہ گئے لوگ سیانے، اللہ تعالیٰ اچھی چیزیں اپنے پیاروں کو خود بخود عطا فرما دیتا ہے، اور خوش قسمت ہو اللہ نے تمہیں آج میلاد کی محفل میں جمع کر دیا۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا خوشی مناؤ، تو اب شیطان کی جو پارٹی ہے نا اس کو بارہ نہیں کھاتا، شیطان کی پارٹی اب میلاد سے روکنے کے حربے استعمال کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کچھ لوگوں کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، اب وسوسہ ڈالنا چاہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے خوشی مناؤ، ہم خوشی سے نہیں روکتے،
لیکن خوشی مناؤ کب؟ جب اللہ کا فضل ملے. یہ کون کہتا ہے؟ وسوسہ چتنگڑا کہتا ہے خوشی مناؤ، لیکن کب؟ جب اللہ کا فضل ملے، اس وقت خوشی مناؤ جب اللہ کی رحمت ملے. اور رب کا یہ سب سے بڑا فضل، رب کی سب سے بڑی رحمت یہ کب آئے تھے؟ بولو اونچا کہہ دو نا. 12 ربیع الاول کو. تو ہر سال آتے ہیں یا ایک ہی مرتبہ آئے تھے؟ پیدا ایک بار ہوئے، ہر سال نہیں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ ایک بار. اور کتنے سال پہلے؟ آج سے 1474 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ 1400. حساب لگا کے دیکھ لو. 1421 جا رہا ہے سن ہجری. 53 سال کی عمر میں سرکار نے ہجرت فرمائی اور سن ہجری شروع ہوا تھا. 53 اور 21 کتنے ہو گئے؟ 74. 1474 سال، یعنی تقریباً 1500 سال. سوال یہ ہے کہ رب کا سب سے بڑا فضل تو ملا تھا 1500 سال پہلے، تو تسی ہر سال میلاد کیوں مناندے ہو بھائی؟ ایویں سانو ساڑ دے رہندے ہو. ایک باری میلاد منا لینا سی، زندگی اوکھے سوکھے اسی بھی گزارا کر لیندے. یہ ہر سال ربانی صاحب میلاد کا جلوس کیوں نکالتے ہو، کیوں خوشی مناتے ہو میلاد کی؟ سوال یہ ہے. آؤ میرے دوستوں بزرگوں، سٹوک کی جامع مسجد کے اندر آ کے نبی پاک کا میلاد سننے والوں، سعید اسد تمہیں اللہ کا قرآن پڑھ کے بیان کرے گا کہ ہم ہر سال نبی پاک کے آنے کی خوشی کیوں منایا کرتے ہیں. ایک بات تو بتاؤ، یہ رب کا پیارا کلام قرآن شریف یہ کب نازل ہوا تھا؟ لیلۃ ٹھیک ہے نا؟ ایک بار لیلۃ القدر میں آیا تھا یا ہر سال آتا ہے؟ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. یہ رب کا پیارا قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا، نازل تو ایک مرتبہ ہوا، پر اتنی شان والا، اتنی عظمت والا کہ سال کے بعد جب بھی نزول کی رات دوبارہ آ جاتی ہے، 1000 مہینے کی عبادت اور ریاضت سے بڑھ جاتی ہے. میں نہیں کہتا، رب فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اسی طرح صاحب قرآن بھی ہر سال پیدا نہیں ہوتے. کملی والا پیدا تو ایک مرتبہ ہوا، پر اتنی شان والا، اتنی عظمتوں والا کہ سال کے بعد جب بھی میلاد کی رات دوبارہ آ جاتی ہے، شاہ عبدالحق فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے بھی شان میں بڑھ جاتی ہے. ہر سال میلاد کی خوشی مناتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، سال میں پھر ایک دن خوشی کر لیا کرو، 12 ربیع الاول کو اسی بھی اوکھا سوکھا ایک دن کر لیا کریں گے. لیکن جب سے ربیع الاول شروع ہوا محفل میلاد، فریدی صاحب کدوں دے آئے ہوئے تھے؟ 2 ہفتے ہو گئے نا. تو آئیے گا افطاری کے موقع پر پھر میلاد ہی ایک کے پیچھے میلاد منا کے سانو کیوں چھاڑ دے ہو؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں. تو آؤ میرے دوستوں بزرگوں، سعید اسد یہ بات بھی اللہ کا قرآن پڑھ کے بیان کرتا جائے کہ ہم آگے پیچھے نبی کریم کا ذکر میلاد کیوں کرتے ہیں. میں نہیں کہتا، پروردگار نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ذرا اور محبت سے کہہ دو
حضرت دبا کے کہہ دو اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ان بندوں کو رب کے دن یاد کراؤ کیا چیز یاد کراؤ رب کے دن یا اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی تیرے دن کیسے یاد کرائیں چیز یاد وہاں کرائی جاتی ہے جہاں پر سیپریشن ہو امتیاز ہو دیکھیں ہم یہاں سٹوک میں آئے تو جگہ جگہ یاد کرانے کے لیے تختیاں لگی ہوئی تھیں فلانی روڈ ہے یہ فلانی سٹریٹ ہے یہ کیوں تختیاں لگی ہوئی تھیں امتیاز ہے نا یہ الگ الگ چیزیں ہیں نا اچھا چلو اس کو دوسری مثال سے سمجھاتے ہیں ایک سٹریٹ کے اندر 15 دکانیں ہوں اور 15 کی 15 دکانیں کسی ایک آدمی کی ہوں اور ہوں بھی صرف ایک ہی چیز کی تو کیا اب الگ دکان پر بورڈ لگے گا نہیں لگے گا اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں ہے ساری دکانیں ایک آدمی کی ہیں ایک ہی چیز کی ہیں گوشت ہی ملتا ہے ہر دکان پر تو اب الگ الگ بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلی دکان بھی فلانے دی ہے تو گوشت دی ہے تو دوسری بھی گوشت دی ہے تو تیسری بھی گوشت ضرورت نہیں یا اللہ دن 7 ہیں اور 7 دنوں کا خالق تو تو ہے یا اللہ یاد تو تب کراتے اگر 4 دن تو نے بنائے ہوتے 3 دن تیرے محبوب نے بنائے ہوتے پھر تو ضرورت تھی یاد کرانے کی ہوئے لوگوں بھول نہ جانا پہلے 4 دن اللہ دے جے تو پھر 3 دن نبی پاک دے لے یا اللہ خالق تو تو ہے 7 دنوں کا مالک تو ہے آج کیا دن ہے بھائی یہ کس کا دن ہے اللہ کا میں پنجاب سے ایک باری تقریر کر رہا سا میں پوچھا ہوئے جمعرات کی دن ایک بابا کہنا مولویاں دا اور مولویاں نہیں بنائی جمعرات اللہ نہیں بنائی ہے اچھا خیر جمعہ کس کا دن ہے ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ یہ راتیں سب اللہ کی یہ سیکنڈ یہ منٹ یہ گھنٹے یہ دن یہ ہفتے یہ مہینے یہ سال یہ کس نے بنائے ہیں اللہ نے کوئی ایسا نہیں بنائے اسی سارے رل کے ایک سیکنڈ نو جفا مارنے دی کوشش کریے نا قابو آ جائے ساڑھے قابو نہیں آیا ہو گیا جائے دنوں کا خالق اللہ سیکنڈ منٹ گھنٹے دن ہفتے مہینے سال میرا اللہ چاہے تو سب کچھ یہیں رک جائے نہیں اعتبار تو معراج شریف والی رات والا واقعہ پڑھ کے دیکھ لو میرا محبوب برسوں لگا کے واپس آیا تو دیر کتنی لگی کنڈی بھی ہلتی رہی بستر رکھ کر یا اللہ تو نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ان بندوں کو میرے دن یاد کراؤ یا اللہ ہمیں کیا معلوم کیا چیز تو بیان فرما رہے آؤ میرے دوستو بزرگوں قرآن کی تفسیر سید اسد سے نہ پوچھو قرآن کی تفسیر علامہ شرک پوری صاحب سے نہ پوچھو آؤ قرآن کی تفسیر آج اس سے پوچھتے ہیں جس کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن سینے سے لگایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم علمہ التأویل پاک پروردگار میرے عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے دنوں سے وہ دن مراد ہے جن دنوں میں اللہ نے اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل فرمائی رب فرماتا پیارے جس تاریخ کو میں کوئی نعمت نازل فرماؤں وہ تاریخ بھولنے نہ دینا بلکہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وہ تاریخ یاد کراتے رہنا بھولنے نہ دینا یہ رب نے کیوں کہا ہے کہ جس تاریخ کو میں کوئی نعمت دوں وہ تاریخ یاد کراتے رہنا یہ کیوں کہا ہے میں یہاں پر ایک مثال دیا کرتا کہ کوئی آدمی آ جائے اور اس مجمع میں آن کر کسی کو کہے ہوئے کہ 1 ملین پاؤنڈ تیرا انعام جس کو 10 لاکھ پاؤنڈ انعام ملے گا آج انعام لے کر خوش ہوگا کہ نہیں کی خیال ہے کتنا خوش ہوئے گا بلے وہ مجھے تو ڈر اور بھی لگتا ہے وہ بھی سنا دیں
ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਇਨਾਮੀ ਬਾਂਡ 5 ਲੱਖ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੀ ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਹੀ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਯਕਦਮ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਆ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਵਕੀਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਧੀ ਵੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ 3 ਲੱਖ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਯਾਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣ ਦੀ, ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਅੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੇਰੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਬਈ, ਉਹ ਅਸਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਫਿਰ ਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸਲ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਬੇਲੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ। ਬਸ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਈ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਨਫਲ ਪੜਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਕੜ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਗੁਨਾਹ, ਤੇ ਮਸੀਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ। ਐਸ ਮਸੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਬੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਮਸੀਤ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਆਕੜ ਕੇ ਟੁਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਬ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਬ। ਕਿਉਂ ਸਵਾਬ? ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ, ਕਿਉਂ ਸਵਾਬ? ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨਾ ਸਾਹਬਾ ਪਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਨਾ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਬਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਕੜ ਕੇ ਟੁਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਬਾ ਆਕੜ ਕੇ ਮੋਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾੜਨਾ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਪੀਰੋ, ਓ ਮੌਲਵੀਓ, ਓ ਹਾਫਿਜ਼ੋ, ਓ ਨਾਥ ਖਾਨੋ, ਓ ਨਵਾਜ਼ੀਓ, ਓ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਨਾ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲੇ 3 ਚੱਕਰ ਆਕੜ ਕੇ ਲਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਸੁन्नत ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ। पाकिस्तान की जो होंदा ना इलेक्शन, कैंडिडेट लड़दा इलेक्शन ते कैंडिडेट दे सपोर्टर होंदे ने कई तरह दे, कई किस्म दे। कई होंदे ने जिहड़े सिर्फ वोट पाते ने, बस निरे वोटर, उन्हां किसे नूं कुछ नहीं कहना, वोट दिओ ना दिओ। ते की ख्याल है, कैंडिडेट नूं अपने वोटर प्यारे लगते हैं कि नहीं? लगते हैं।
کئی نرے ووٹراں تو تھوڑے جے اٹھے ہوندے نے جا کے کہندے نے او بھاجی ساڈا کینڈیڈیٹ سارے نال بہتا چنگا جے اینوں ووٹ دیو اب انہوں ووٹ دیو جے ساڈا کینڈیڈیٹ بہت اعلیٰ جے کسی نے کہا بالکل ٹھیک کسی نے کہا چلو تیرے کینڈیڈیٹ ہے بھی یہ جڑا سپورٹر ہے میں لڑدا نہیں تیرے نال ہے میرا کینڈیڈیٹ سارے نالوں چنگا مرضی تیری ووٹ دینا ہی دے نہیں دینا نہ دے لیکن ہے سارے نالوں چنگا ہن میرے ووٹر نالوں اے سپورٹر کینڈیڈیٹ نو بہتا پیارا لگتا ہے کہ نہیں یہ بہتا پیارا ہے نا ایک سپورٹر اور قسم دے ہوندے نے آندے نے ہوئے تیری مہربانی میرا کینڈیڈیٹ سب تو چنگا ہی انہوں ووٹ دے اوے میرا کینڈیڈیٹ سب تو چنگا ہی ووٹ دے کسی نے کہا نا بالکل ٹھیک یہ کسی کیا نہ ہوئے خبردار تیرے کینڈیڈیٹ نو ووٹ نہیں دینا ہوتے چاہے ہے انہیں کیا بکواس نہ کر ہوئے ووٹ دینا ہی دے نہیں دینا بکواس نہ کری ناسا پننا گا ہی اپنے کینڈیڈیٹ دی عزت واسطے دو لاؤندا ہے دو سہندا ہے دو سناوندا ہے دو سندا ہے جڑا کینڈیڈیٹ دی عزت واسطے لڑدا مرد ہے بولو کینڈیڈیٹ نو سارے نال بہتا ہے پیارا نہیں لگے گا او انجی سن میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عزت و عظمت دے کئی سپورٹر نے ایک نے میرے ووٹر جڑے آئے مسیح تے نماز پڑھ کے چلے گئے اے بھی رب دے محبوب نو سونے لگتے ہیں تے پھر اگے نے سپورٹر دین دی تبلیغ کرن والے اور نماز پڑھیا کرو اے اور روزہ رکھیا کرو اے او میرے آقا جی کوئی نہیں جے ساڈے علماء کرام اے مبلغین نے تے جے کسی آکھیا نہیں ہوئے تہاڈا نبی تے اے ہے تہاڈے نبی تے ہے نہ کیا ہوئی یار گلاں نہ کر اسی تیرے نال بحث نہیں کردے اسی تیرے نال مناظرہ نہیں کردے لڑدے نہیں ہے ساڈا نبی سب تو اونچا ہی دل کردا ہی تے من نہیں دل کردا نہ من ہے ساڈا نبی سب تو اونچا یہ سرکار نو میرے نمازیاں نالوں بہتے پیارے لگتے ہیں تے کجھوں نے جڑے آندے نے سب سے اولا کسی نے کیا نہیں ہوئے سارے نے اچھے نہیں انہوں نے کندھے پیچھے دا پتہ نہیں سی انہوں نے پتہ نہیں سی میں جنت جانا کہ جنم جانا ہے اے سپورٹر میرے ورگے آندے نے ہوئے بکواس نہ کر ہوئے اور جنس نبی نو اپنا نہیں پتا میں جنت جانا کہ جنم جانا او دا کلمہ پڑھن دا فائدہ کی بکواس نہ کری نہیں تو زبان کھچ کے کتیاں گے پا دیں گے اور نبی دی عظمت واسطے دو سن دے ہیں دو سناؤں دے ہیں دو لانے ہیں دو سہنے ہیں اور میں نو قسم پروردگار دی تو کینڈیڈ دی عزت و عظمت واسطے لڑتا مرد ہے اور تینو کینڈیڈ دی عزت پیاری کدی مصطفیٰ دی عزت و عظمت واسطے لڑ کے تے ویکھ تو قبر وچ بعد وچ پہنچے گا مصطفیٰ شفاعت واسطے عظمت مصطفیٰ حقان سنت والجماع علماء حقان سنت والجماع تسی لڑ دیو برادریاں واسطے تسی لڑ دیو چھوٹے چھوٹے جھگڑیاں واسطے اور لڑنا تے اللہ رسول واسطے لڑ اور پیار کرنا ہی تے اللہ رسول واسطے پیار کر خدا دی قسم قیامت والا دن آنا ہے نا آواز پہنی ہوئے جڑے صرف میں اللہ تے اللہ دے رسول واسطے پیار کر دو سو کھلو جاؤ اسا سارے کھلو جاؤ تہاڈی ساڈی کو برادری لگدی تانوں کو پتہ میری کیڑی برادری مینوں پتہ تہاڈی کاری برادری اور پھر بھی آپس وچ پیار کردے ہیں کیوں کیوں او صرف اللہ واسطے اللہ دے محبوب واسطے او آواز آئے گی جڑا میرے نال پیار کردا سارا صرف میری وجہ نال اٹھو آپ نے کہا جاؤ میرے واسطے تسی ایک دوسرے نال پیار کر جلدی کرو دوڑو جنت دے اندر چلے جاؤ پھر آواز لو جڑا صرف میرے واسطے لڑ دے سب جڑے میرے محبوب دی عزت واسطے لڑ دو تسی بھی کھلو جاؤ تے جے ادھروں بچ گیا تے انشاءاللہ ادھر تے اسی پہنچ ہی جان گے اس واسطے کنجوسی نہ کرنا بخیلی نہ کرنا اور تیرے پیو نو کو گال کڈے تو او دے نال ساری زندگی بولدا نہیں تے جڑا محبوب دے میلاد تے اعتراض کرے اے آکھے نبی دا خیال نماز وچ کھوتے دے خیال نالوں پیڑا ہے تے او دے نال چنگا برتاؤ کرے تے او دے پیچھے آکھے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر تے تیرا بھی مسلمان ہوندا فائدہ کوئی نہیں او آپ جڑا پیو دا گستاخ ہے او دے پیچھے بھی نماز نہیں تے جڑا نبی دا گستاخ ہے خدا دی قسم او دے پیچھے بھی نماز نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خیر گل ہو گئی لمبی تے منٹ بھی رہ گئے نے تھوڑے میں کیا سنے ایک گھنٹے اندر ختم کراں گا تو وقت میں زیادہ نہیں لانگا بس یہ آخری گل رب نے کی فرمایا
کہ میرے بندیاں نو او تاریخ یاد کرائی رکھو جس تاریخ نو میں نعمت دیتی ہے، وہ تاریخ یاد کرائی رکھو۔ اللہ نے نعمتاں بڑیاں دیتیاں نے، پر سارے تو وڈی نعمت کون نے؟ حضور پاک بولتے صحیح یار، حضور پاک اور اگے پیچھے میلاد کراؤنے ہیں نا اسی، وہ اس واسطے بھول نہ جانا، یاد رکھنا 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ ماہ نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 گج بج کے اللہ 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 سونا آیا ہے، آن والا کوئی معمولی سی آیا والی دو جگ کا اور اللہ کا مقبول، آیا والی دو جگ کا اور اللہ کا مقبول، شافع محشر ساقی کوثر، شافع پیارا محمد رسول نبی جی، اللہ 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 کیوں نہ تمہیں یاد کرائے، آنے والا معمولی نہیں، خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، قرآن اس بات کا گواہ، قیامت کا دن آئے گا نا، اللہ محبوب کے سامنے سے ہم سب کو گزارے گا۔ جب میری باری آئے گا نا تو سرکار میری بھی گواہی دیں گے، تم میں سے ایک ایک کی گواہی دیں گے، یہ قرآن گواہ ہے۔ تو آج ہم یہاں جلسہ کر رہے ہیں، لجپال آقا گنبد خضرا میں جلوہ فرما ہو کہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، تو وہ شان والا آیا، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، آیا سراج منیر نبی جی، اللہ 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 لو جی گفتگو ختم۔ اب اگر کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو اس مسئلے پر، میلاد شریف کے مسئلے پر، تو کھڑے ہو کر بڑے آرام سے سوال کر کے اپنے دل کی تسلی کرا سکتا ہے۔ پکا شیعہ جناب تو پکا وابی جڑا ہے، انہوں نے کھانا پینا یا رشتہ دینا انہوں نے یا انہوں نے نماز پڑھنی جائز ہی نہیں۔ جڑا بندہ اے آکھے ابو بکر صدیق کافر تے لانتی، جڑا اے آکھے تسی آپوں دسو او دے نال رشتہ کرنا جائز ہے؟ جڑا ابو بکر صدیق نو گالاں کڈے تو بس نہیں کرنا، تو جڑا آکھے نماز وچ نبی پاک دا خیال کھوتے دے خیال نالوں پیڑا ہے، تے نبی دا ادب وڈے بھرا جنہ کرو، تے نبی دی تعریف بشر جنی کرو، بلکہ سوتر کٹ کرو، جڑا اے آکھے او دے پیچھے نماز ہوندی ہے؟ اے نہ پوچھو نماز ہوندی کہ نہیں، اے پوچھو جے پڑھ لئیے تے پھینٹی کی نہیں لگے گی، اے پوچھو۔
اور بھائی سوال پوچھتے ہیں بزرگ جی کہ خانقاہ پہ جا کے امام دے پیچھے سارے نماز پڑھتے ہیں تسی سنی کیوں نہ پڑھتے؟ آئے ہائے ہائے اسی تے اللہ دی قسمیں مکے مدینے دے کتیاں دا ادب کرنا رہے ہیں. سن لو گل تے سن لو. اسی تے مکے مدینے دے کتیاں دا بھی ادب کرنا رہے ہیں. سانو توبہ ساڈی کی مجال اسی آکھیے کہ مکے مدینے دے امام پیچھے نماز جائز نہیں. اسی تے گل اور کہنے ہیں. اسی آنے ہووے نبی دا غلام پاویں پاکستان دے کسے غریب جے پنڈ دی کچی مسجد دا امام ہوئے او دے پیچھے بھی ہو جاندی ہے. تو ہوئے نبی دا گستاخ بالفرض کدی اوتھے جا کے مسلے تے کھلو جائے او دے پیچھے بھی نہیں ہوتی. اسی اے کہنے جنہوں رنگ دوسرا دیتا جاتا ہے. جس امام دے بارے لگ پتا جائے کہ اے نبی دا گستاخ ہے جڑا پڑھے گا او گناہگار ہے. جنہوں نا دا نہیں پتا امام صاحب دا نا کی ہے وہ دی نمازاں سے خراب نہیں کہندے. اے گل میں کلیئر کر دیتے ہیں. جس بندے نو کعبے شریف دے امام صاحب دا نا ہی نہیں ہوندا جو او نماز پڑھے گا تے او دی نماز وہ سی کیویں کہہ سکدے ہو قبول نہیں. نماز او دے پیچھے نہیں جڑا اے آکھے نبی دا خیال نماز دے اندر کھوتے دے خیال نال پیڑا ہے. یہ کوئی ایسا امام ہو جائے بالفرض کدی آ جائے کیونکہ یزید بھی تے مکے مدینے دا حاکم بن گیا سی ایوبی بھی تے بیت المقدس قبضہ کیتی کھلوتے ہیں نا. بالفرض کدی نبی دا گستاخ مسلے تے کھلو جائے تے او دے پیچھے نماز جائز نہیں. اسی تے مکے مدینے دے کتیاں دا ادب کرنا رہے ہیں پر گستاخ دے پیچھے نہیں جاؤ. جڑا نبی پاک دے روزے نو صنم اکبر آکھے سب تو بڑا بت آکھے او دے پیچھے نہیں ہوندی. جڑا آکھے نبی پاک علیہ السلام دا وسیلہ منن نال نکاح ٹوٹ جاندا ہے او دے پیچھے نہیں ہوندی. اصل گل پتہ کی ہے بڑے بابی نے نا انہاں دا حال ہے جدے ڈولے چنگے ویکھ لیندے انہاں نے ساڈا ہی اگا ہے. وگرنہ او اور بابی اے اور بابی زمین آسمان دا فرق ہے. اچھا جی اور بھائی وہ ہے یار زندہ صحبت. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت مناظر اہل سنت مولانا پروفیسر سعید اسد صاحب نے انتہائی مسکت مدلل محققانہ اور خطیبانہ انداز سے مسلک اہل سنت کو بیان کیا. اور جب میں دعوت دی ہے تو اس وقت مجھ سے نے پوچھا تھا کہ وہاں کیا بیان کرنا چاہیے تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ میلاد کیوں مناتے ہیں. یہ موضوع تھا ان کا اور اس موضوع پر پورے اترے ہیں الحمدللہ. اللہ رب العزت ہمیں علماء اہل سنت کی تقاریر سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق